پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد تنویر پور صاحب اپنے خیال کا اظہار کریں گے اور دعا بھی کروائیں گے۔ محترم جناب تنویر پور صاحب، اس کے بعد ہم باقی گفتگو پھر کرتے ہیں۔ جی محترم جناب پور صاحب دعا بھی کروائیے اور اپنے خیال کا اظہار۔ بہت بہت شکریہ رام صاحب، یہ دعا مانگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک وذنبذا یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص جو 3 بار سورہ اخلاص کا ثواب، سورہ فاتحہ کا ثواب اور درود پاک کا ثواب میں حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، ان کے حوالے سے اس کا ثواب مرحوم ڈاکٹر ہارون رشید تبسم آپ کی روح کو عطا فرمائیے اور ان کی مغفرت فرمائیے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، اور ہم سب کی اور تمام مومنین کی مغفرت فرمائیے، اور ہم سب کے ساتھ اپنا رحم و کرم سایہ فگن رکھیے، آمین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب کے ہمارے پیارے، ہمارے بھائی، ہمارے دوستوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، ان کی مغفرت فرمائیے، اور ان کے تمام متعلقین کو صبر جمیل سے نوازیے، اور ہم سب پر اپنا فضل و کرم شامل حال رکھیے، ہمارے مغفرت فرمائیے، ہماری کوتاہیاں، ہماری خطائیں سب معاف فرما دیجیے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ گزشتہ منگل کو ہی ان کے سب میں آخری ملاقات تھی، تخلیق کار کا پروگرام، اور ماشاءاللہ شروع میں ہی تلاوت کے بعد تلہری صاحب کی حمد و نعت کے بعد انہوں نے اپنی نعت پیش کی تھی۔ اس وقت کسی کو گمان نہیں تھا کہ اگلے منگل کو یہ نہیں ہوں گے،
یہی زندگی ہے اس کے بس بہت ہی مطلب بہت شوق پہنچا مجھے جب اچانک خبر ان کی دیکھی تو ماشاء اللہ ان کی باتیں یاد آ رہی ہیں. یہ افسوسناک خبر ملی اچانک تو اور میں نے ایک بہت نامور شاعر ادیب نقاد محب علامہ اقبال محب اسلام محب وطن شخصیت اور نہایت مخلص صاحب ذوق بہت اچھے انسان تھے اور یہ 22 فروری اتوار کے دن انتقال فرما گئے. اور ان کی جو خبر میں نے دیکھی تو پھر ان کو میں نے پرسنل واٹس ایپ پہ میسیج بھی کیا تھا ان کو بہت تشویش ہے اور آپ کی کیسی طبیعت ہے بتائیے, لیکن وہ دیکھ نہیں سکے ظاہر ہو اشارہ آیا نہیں دیکھنے کا, وہ ابھی تک لکھا ہی ہوا ہے اسی میں کہا بہت تشویش ہے آپ کی خبر وہ سن کر کے اور آپ بتائیے. تو وہ پرسنل واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کرتے تھے, میں نے ایڈریس کیا ہوا تھا کیونکہ انہوں نے وہ میرے بارے میں ایک مضمون لکھ کر کے انہوں نے خود ہی مجھے بتایا تو تھا نہیں انہوں نے, اور مشاعرے میں پوچھنے لگے کہ میں نے لکھا آپ کے بارے میں آپ نے دیکھا وہ, میں کہا مجھے تو علم ہی نہیں, آپ نے تو مجھے بتایا نہیں نہ مجھ سے کچھ پوچھا اور آپ نے خود ہی لے کر کے لکھا. تو کہ نہیں میں نے اخبار میں چھپایا ہوا ہے. تو میں نے کہا میں نے دیکھا نہیں, آپ مجھے پرسنل پہ بھیج دیجیے. تو پھر انہوں نے پرسنل پہ وہی کیا میں نے بھی, تو انہوں نے بھیجا. پھر وہ میں نے کہا ان کی محبت تو وہ کر کے مجھے علم نہیں تھا کہ انہوں نے لکھا ہے. وہ لکھ کر کے پھر میں نے وہ اپنی کتاب میں ان کا وہ بیک ٹائٹل پہ بھی اس کو تھوڑا سا دیا اقتباس. تو بڑے محبت کرنے والے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے. اور ان سے تو غائبانہ تعارف بہت پہلے سے تھا میرا, 80 کی دہائی سے, یعنی 1980 سے لے کے 1989 تک. تبسم صاحب کی اور میری غزلیں کراچی کے ایک جریدے میں پابندی کے ساتھ شائع ہوتی تھی. ہمارا غائبانہ تعارف تھا اس زمانے میں. ظاہر ہے وہ 45-46 سال پہلے یہ بھی ظاہر یہ قصہ ہے جب کا کہتے جمع تھا. ہماری تصویر چھپتی تھی اور ان کی بھی چھپتی تھی. تو اس زمانے میں دبلے پتلے تھے اور یہ اپنا وہی کیپ لگائے رہتے تھے, سول ڈیفنس والی, اس وقت بھی تھے اسی وقت 80 کی دہائی میں. تو میں نے ان کو یاد دلایا کہ آپ کی تصویر چھپتی تھی, وہ کیپ والی تصویر یونیفارم میں اور کیپ میں غزل کے ساتھ ہمیشہ ان کی تصویر. تو اس زمانے میں ظاہر پی ایچ ڈی تو نہیں کیا تھا صاحب, ہارون رشید تبسم سرگودا. میں نے کہا وہ سرگودا جب سے مجھے یاد ہے کہ آپ کی تصویر کے ساتھ آپ کی غزلیں چھپتی تھیں. اب میری بھی یہاں سے چھپتی تھیں کراچی سے. تو پھر مسکرا رہے تھے, سمجھ گئے یاد ہوگا 80 کی پوری دہائی میں 1980 سے لے کے سمجھیں کہ 89 تک, اس میں 10-12 سال تک تو مستقل ہماری غزلیں اس میں آتی تھیں کراچی کی اس میں تصویر کے ساتھ. وہ تصویر میرے ذہن میں تھی. میں نے کہا ظاہر بدل گیا, 45-46 سال ہو گئے, میں بھی بدل گیا یہ بھی بدل گیا. تو مسکرا رہے تھے, وہ یاد تھا ان کو. تو سرگودا کا جب سے یہ تھا تو ہمارا غائبانہ طرف سے جب بھی تھا. پھر آن لائن مشاعروں زوم پر ملاقات ہو گئی اور انہوں نے مجھے بتایا بغیر میرا تعارفی توصیفی مضمون لکھ کر اخباروں میں شائع کرا دیا. جب میں نے بتایا اور پھر مشاعرے کے دوران اطلاع دی مجھے, میں نے کہا مجھے کیا پتا, آپ نے چپکے سے لکھ کر کے آپ نے جواب ہی دیا تو آپ مجھے بھیجیں. تو کہ لگا میں نے وہ ڈالا ہے اس میں. میں نے کہا میرا ظاہر سارے تو میں نہیں دیکھ سکتا. میں نے کہا آپ پرسنل واٹس ایپ پہ بھیج دیں مجھے. تو پھر بھیجا انہوں نے. تو ہے ماشاء اللہ بہت محبت کرنے والے بہت شخصیت. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو ان کا اسی میں نے جب وہ خبر جیسے ہی سنی تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے اور بھی قطعات لکھنے تھے. تو میں نے کہا ان کا قطع تاریخ میں نے نکالا اسی کو. تو میں نے کہا سب سے پہلے ان کا ہی وہ کر دیں, دعائیں بھی ہو جائے. تو وہ سماعت فرمائیے کہ تاریخ ہجری جو ہے ان کا یہ 1447. ہو گئے رخصت جہاں سے ہارون و رشید, ہو گئے رخصت جہاں سے ہارون و رشید. ان کو تو اعلیٰ ادیب و شاعر و نقاد کا. ہو گئے رخصت جہاں سے ہارون و رشید. ان کو تو اعلیٰ ادیب و شاعر و نقاد کا. آئی ہاتف کی صدا تاریخ کہنے کے لیے, آئی ہاتف کی صدا تاریخ کہنے کے لیے. پھول تو ہاروں تبسم اعتبار داد کا, پھول تو ہاروں تبسم اعتبار داد کا. یہ 1447 نکلتا ہے. اور تاریخ عیسوی چل بسے ہاروں تبسم پھول, چل بسے ہاروں تبسم پھول. وہ جو تھے مرد رشید و خوش کلام, وہ جو تھے مرد رشید و خوش کلام. ان سے زینت پا گیا نام وطن, ان سے زینت پا گیا نام وطن. فخر پاکستان تبسم زیب نام, فخر پاکستان تبسم زیب نام. یہ 2026 سے برآمد ہوتا ہے ان کا. تو اللہ تعالیٰ
یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے ہمارے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے متعلقین کو صبر جمیل سے نوازے، اور ایسی سی شخصیات تو پاکستان کا سرمایہ ہیں یہ، اللہ تعالیٰ ان کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارے ارحم بھائی کی بھی، ارحم صاحب کی بھی یہ ہے کہ یاد رکھتے ہیں، ظاہر ہے پروگرام تو خیر منگل کو ہونے والا تھا، ان کا اعلان تو کیا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اس منگل کو ہم ان کے تعزیتی جلسہ کریں گے۔ حمد اور نعت کا پروگرام تو تھا کہ رمضان میں منگل کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہر منگل اور بدھ کو ہم 2 دن کریں گے، یہ اعلان ہوا تھا، وہ ظاہر ہے انہوں نے بھی سنا تھا، وہ موجود تھے، ہارون رشید صاحب ان کو ہی پتہ تھا، انہوں نے بھی سنا تھا کہ ہر منگل اور بدھ کو خواتین کا ہوگا، اور منگل کو ایسے عام وہ ہوگا حمد و نعت کا تقدیسی پروگرام۔ اس میں کسی کو گمان نہیں تھا، بس یہی ہے زندگی ہے کہ اللہ باقی من کل فان، ظاہر ہے بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کرے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی اسی میں، وہ شعر بڑا وہ ہے، ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا 1992 میں، تو ہمارے وہ اقبال کا شعر یاد دلایا تھا ہمارے محمود جب انڈیا میں تھے، وہ بھی انتقال کر گئے، کہ وہ شعر گئی ہے نا کہ عارض اس کے بسرا تھا، عارضی فرقت کو دائم جان کر روتے ہیں ہم۔ یہ مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے اصل میں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہی ہے کہ بے شک ہم اللہ کی طرف ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ سوچنا ہے کہ ظاہر جان منزل تو سب کی ایک ہی ہے نا، تو اس لیے اللہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد نہیں آ رہا، پستی عالم میں، پستی عالم میں ملنے کو جدا ہوتے ہیں ہم، پستی عالم میں، باقی طرح میں ان کا شعر، پستی عالم میں ملنے کو جدا ہوتے ہیں ہم، عارضی فرقت کو دائم جان کر روتے ہیں۔ مطلب اسے بڑا تسلی ہے اس کے اندر، میں پریشان تھا والد سے کہ تو ماموں ہمارے انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں غور کرنا چاہیے کہ عارضی فرقت کو دائم جان کر روتے ہیں ہم، تو ہم یہ ہمیں غموتاں سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہم سے، لیکن ایسا نہیں ہے، ظاہر ہر انسان کی زندگی میں جانا تو سب کو وہی ہے، تو اس لیے عارضی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال نے یہ تسلی دی تھی اپنے شعر سے بانگ درا میں، پستی عالم میں ملنے کو جدا ہوتے ہیں ہم، عارضی فرقت کو دائم جان کر روتے ہیں۔ تو مطلب عارضی فرقت ہے تو اللہ تعالیٰ جانے تو سب کو ظاہر ہے منزل سب کی وہی ہے، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت دنیا میں جب تک ہے دنیا میں بھی بھلائی دے، اور آخرت میں بھی وہاں کی دائمی بھلائی ہے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم حسبنا حسابا یسیرا آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور یقیناً وہ اداور کا یہ زمانہ یاد ہے جب اداور میں عبدالعزیز چشتی صاحب جنہوں نے جی ہاں، عبدالعزیز چشتی صاحب وہ تو آئے بھی تھے کراچی، ملاقات بھی تھی عبدالعزیز چشتی صاحب سے ملاقات تھی، وہ بھی بہت سینئر تھے وہ کراچی، کراچی آ کے بلکہ ہمارا ایک دوست تھے ان کے یہاں، ان کا بھی نام شبیر تھا، شبیر احمد انصاری، شبیر قادری صاحب شبیر انصاری، تو ان کے گھر پہ آ کے ٹھہرتے تھے وہ عبدالعزیز چشتی صاحب، شور کوٹ سے آتے تھے وہ۔ جی تو وہ خوبصورت یادیں تھیں، جی تو اس وقت پہ ایک رابطہ تھا، لیکن اس وقت قلمی دور ہوتا تھا، جی تو پھر جب موبائل آیا تو تصویروں کا معاملہ شروع ہوا، تو ابھی ڈاکٹر ہارون رشید صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ موجودگی میں یہ بات کرتا، تو ابھی میں نے یہ کچھ چیزیں شیئر کی تھی، یہ میں نے جس دن پروگرام ختم ہوا یعنی کہ استقبال رمضان والا، تو اسی دن میں پلاننگ کر رہا تھا کچھ نیکسٹ کی، تو میں نے کچھ آئیڈیاز تھے، تو لیکن وہ وقت نے کہہ لو کہ وہ مہلت ہی نہیں دی،